ساتھ ہوں گے نگران شورا کے ہم مدنی پھول بھی لیں گے. آج کل جس طرح سے ایک سچویشن ہے, ایک بڑا ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ جو فائنینشل کرائسس کا شکار ہے. ایک تو مالی پریشانی ہے, مالی پریشانی کے ساتھ ایک اور پریشانی ہے, اور وہ یہ ہے کہ گھر کا سکون جو ہے یہ بھی خراب ہو رہا ہے. نگران شورا کی آمد مرحبا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ نگران شورا بھی ساتھ آگے ہیں ماشاءاللہ. اب اس پر یہ بات کریں. ایک تو مالی پریشانی ہے, اور دوسرا جو گھر پر آپس میں ہمارے رویے ہیں, جو انداز ہیں, جو نوک جھوک ہے, اور آپس میں ایک لڑائی کی کیفیت ہے یا ایک مطالبات کا جو ہے وہ سلسلہ ہے, معاملہ ہے, یہ ہمارے مسائل کو مزید جو ہے وہ گمبھیر کر دیتا ہے. ایسا ہوا, میں نگران شورا کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں. کل مجھے ایک کال آئی, تقریباً یوں سمجھ لیں کہ یہ پچھلا ٹائم ہی تھا. مجھے کال آئی اور اس پر مجھے بتایا گیا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی گھر والی کو جو ہے وہ 4 دفعہ طلاق دے دی ہے. تو آپ بتائیں اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو ہمارا تو طریقہ کار یہی ہے کہ ہم سے جب کوئی اس طرح کا مسئلہ, شرعی مسئلہ بالخصوص طلاق کا پوچھتا ہے, تو ہم اس کو دارالفتہ اہل سنت کی طرف ریفر کرتے ہیں, وہاں سے آپ رابطہ کریں. بہرحال میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیں آپ نے آخر یہ طلاق دی کیوں ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وجہ انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ میں تقریباً 2 مہینے سے جو ہے وہ گھر پہ ہی ہوں, کام کاج نہیں ہے. اب گھر پہ ہیں اور تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی ٹک 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 جو ہے وہ آپس میں ہوتی رہتی ہے. اور اب یہ ہوا کہ یہ باتیں کچھ اور زیادہ ہوئیں, اور میں پہلے سے ہی جو ہے وہ پریشان آ رہا تھا, تو وہ باتیں اور زیادہ ہوئیں. پھر مجھے طیش آیا اور میں نے پھر یہ 4 طلاقیں جو ہے وہ دے دی ہیں. جی اسی موضوع پر ایک کال بھی ہے, اس کو بھی لے لیتے ہیں. آواز بڑھا دیں تاکہ میں کلیئر سن سکوں. جی سے سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام مسائل کا حل جاری و ساری ہے. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں, بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی, تو لوگ خود خوشی کی طرف جا رہے ہیں. اور اوپر سے ٹی ڈی دل کا حملہ بہت سارے شہروں کے اندر, راجستھان کے اندر, یو پی کے اندر کیا ہوا ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا کوئی علاج بتائیے کہ لوگ خود خوشی نہ کریں اور ٹی ڈی دل سے بھی بچ جائیں. آپ کا سوال بھی پورا ہو جائے. جی میرا سوال تو تقریباً ہو ہی گیا کہ ایک تو جو پرابلم ہے وہ گھر والا ہے ہی ہے, لیکن اب اس پہ طلاق دے دینا یا مار کٹائی کا ماحول گھر میں بنا لینا, کیا کہیں گے اس پر؟ مسئلہ تو یہ بھی گمبھیر مسئلہ ہے. ایک تو پہلے پیسے کی پریشانی ہے, وہ نہیں ہے, اوپر سے گھر کا ماحول خراب. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اصل میں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ, توکل جس کو کہتے ہیں, پچھلی دفعہ بھی ہم نے پروگرام میں توکل پر بات کی تھی, اور مایوسی سے بچنا, یہ حالات ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے. سمے جب بات ہوتی ہے کسی ایک فیملی کی, تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس پڑوس میں, اس کے رشتہ داروں میں اس کی کیفیت اور صورت حال کا کچھ نہ کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے. تو جب وہ پریشان ہے, مصیبت زدہ ہے, تکلیف میں ہے, تو جو اس کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, وہ اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے یا خود معاذ اللہ وہ خودکشی کر لے. اول تو سوسائٹی رسپانسبلٹی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھے. اور سوسائٹی میں, معاشرے میں اس طرح کی کمیونٹی اور اس طرح کے کام کرنے والے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں فعال ہونے کی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت. جب حدیث میں ایک بات بڑی واضح 40 گھر پڑوس 40 گھر, اور پھر اس کی شروعات میں لکھا کہ 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے. تو جب یہ حدیث میں بھی سر آ گیا, پڑوسیوں کے حقوق اس طرح بیان کر دیے گئے, تو اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو شریعت و دین کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق سمجھ لے, تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید کسی کا پڑوسی خودکشی نہیں کرے گا.
کیونکہ جب آپ کو سالن زیادہ کرنے اور پڑوسی کے بھوک کا خیال رکھنے، ایسا نہ ہو کہ تم سیر ہو کر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے، جب اس طرح کی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو اب آپ کا شاید ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی ہمارا تو پورا محلہ بیچارہ بھوکا اور وہ پریشان اور تکلیف میں رہتا ہے، ہم کس کا خیال رکھیں؟ تو جب اتنے سارے لوگ مل کر اپنا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے خیال رکھنے کی کوشش کریں نا، تو پھر دقت کم ہی رہ جاتی ہے، پریشانی کم ہی رہ جاتی ہے۔ خاندان والے، رشتہ دار مل کر خیال رکھیں، کیونکہ اب جو آپ نے ٹاپک لیا ہے وہ وہی ہے جو ہم کئی دنوں سے ہم کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن، تو اب وہ لاک ڈاؤن کا بندہ عادی بن جاتا ہے۔ دیکھیں چیزوں کا لوگ عادی بن جاتے ہیں، عادی نہیں بنے نا، یہ تو مسئلہ ہے سب، عادی بن کے ہوتے تو سمجھ کے ہوتے۔ اب اپنے گھر میں دیکھیں، میری بات سنیں، ہم 2 افراد گھر پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، میں آپ کو ہر بات، مجھے پتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو مجھے جو ہے نا وہ مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، گھر پہ یہ خرچہ میرا آپ کی ذمہ ہے۔ اب مجھے پتا ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میں ایسی ہم ایک جنرل بات کر لیتے ہیں، یعنی کوئی فرد ہے گھر میں، اس کو پتا ہے کہ میں نے گھر میں دینا ہے، وہ گھر میں کہاں سے دے گا؟ آسمان سے اڑ کے لائے گا، کوئی زمین کے پتال سے مطلب کھینچ کے لائے گا؟ کیا کرے گا؟ کوئی لوٹ مار، کوئی چوری ڈکیتی کر کے تھوڑی لائے گا؟ یا کوئی مطلب اگر کسی سے جائے گا، لینے بھی جائے گا تو کتنا سا لے کے آ جائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب گھر میں جن کی ذمہ داری، جنہوں نے کھانا ہے، جب وہ لوگ شور مچاتے رہیں گے تو پھر یہی معاملات ہوتے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ نہیں، یہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے گھر میں ماحول بن بھی جاتا ہے نا، تو اس کو بھی مرد کو چاہیے کہ اس کو اچھے انداز سے ہینڈل اور ٹیکل کرے، ٹھیک، کیونکہ اگر وہ بھی چیخے گا، چلائے گا تو پرابلم بڑھ جائے گا۔ دیکھیے کبھی بھی ڈاکٹر اگر جو پاگل خانے کا بھی ہو، ہاں جی، وہ پاگلوں کے ساتھ پاگل نہیں بن جاتا، ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، ایسی بات۔ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی رہتا ہے نا۔ پاگل خانے میں بھی وہ پاگلوں کی طرح مارنا تو شروع کرتا، پاگل تھپڑ مارے گا تو ڈاکٹر بھی تھپڑ مار دے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اگر گھر کا مرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس گھر میں ایک طبیب اور ڈاکٹر اور ایک بڑے کی حیثیت سے ہوں، تو گھر کے جو بھی ماحول بنتا ہے اس ماحول کو اس نے ایک میڈیکلی اور پوائنٹ آف ویو پر اور ایک طبیب کے طور پر کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ اس کو سمجھنا بھی پڑے گا اور اس کو سیکھنا بھی پڑے گا، صحیح، یہ کیسے کرنا ہے، بندہ یہ کرتا کیوں ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، جو میری ناقص عقل میں آتا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، تو پرابلم اسٹریس کا تھا، مینٹل اسٹریس کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اگر جب آپ کسی سے ہاتھ چلائیں، اگر آپ ہاتھ چلائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا نا۔ اب جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا پروفیشن ہی لڑنا ہے، اگر وہ بھی ہاتھوں سے لڑتے ہیں، ہاتھ تو ان کے بھی تھک جاتے ہیں۔ جب ہاتھ سے لڑو نا تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، جب ذہن سے لڑو نا تو ذہن تھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ۔ گھروں میں ہاتھ سے نہیں لڑا جا رہا، گھروں میں ذہن سے لڑا جا رہا ہے، گھروں میں دل سے لڑا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ دل کے اندر جو ہے نا اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی، اور دماغ کے اندر اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی، شور تھک جاتا ہے نا۔ اب وہ بیوی کی باتیں سنتا ہے تو کر تو کچھ بھی نہیں سکتا، لیکن دماغ سے بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کے دماغ کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی۔ دماغ جب لڑتا ہے نا آپ کا، اور جب آپ کا دل و دماغ جب گھر میں لڑ ہی رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ دماغ و دل نے تھک جانا ہے، صحیح، اور وہ تھکن اسٹریس لاتی ہے۔ تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، تو میں کہا آپ پوزیٹیو ہو جاؤ، اس نے ذہن قائم کرو۔ تو نہیں یار، اس تکلیف ہے مجھے اس کی وجہ سے۔ بھائی تو تم کو تکلیف اس کی وجہ سے، تو وہ جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو تم اس کی وجہ سے نیند کیوں برباد کر رہے ہو اپنی؟ بندہ کسی سے محبت کرنے پہ نیند اپنی برباد کرے، یار مجھے تم سے پیار ہے اور اس کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی ہے،
مگر جو آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے میں اس کے لیے اپنی نیند بھی قربان کر دوں, اپنی صحت قربان کر دوں, یہ کون سا ایک عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے, عقل مندی کا. تو کہ دماغ کو لڑنے کے, دماغ کو تو رنگ کے باہر لاؤ یار. دماغ کو تم نے رنگ میں ڈالا ہوا ہے, پھر کہتے ہیں جناب وہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو شوگر ہو جاتی ہے, تو جناب وہ فلاں ہی ہو جاتا ہے, تو فلاں ہی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہونا. تو گھر میں جو لڑائیاں ہیں نا, یا ہمارے دفاتر میں جو لڑائیاں ہیں, یا ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہیں, وہ لڑائیاں اس وجہ سے پرابلم آتا ہے ہمارے, جیسے یہ طلاق کا انہوں نے مسئلہ, تو کیا وہ دماغ تھک گیا, اس نے خودکشی کر لی تو دماغ تھک گیا. اپنے دماغ کے اندر نمبر 1 حسن ظن پیدا کریں, اپنے ذہن میں حسن ظن پیدا کریں, اچھا گمان پیدا کریں, اور لوگوں کو معاف کرنا, یقین کریں یہ جو معاف کرنا اختیار کرو, ادفع بالتی ہی احسن کے جو احکامات ہیں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کے جو احکامات ہیں, اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھ کو محروم کر اسے عطا کر. یہ ارشادات جو ہے نا, یہ یوں سمجھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد سے, اور خود قرآن کریم کے اپنے مبارک ارشادات نے انسان کو, آدمیوں کو, لوگوں کو, بالخصوص مسلمان کو پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ ساری چیزیں, مطلب اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. صرف ایک ہی ریزن نہیں بیان کیا جا سکتا, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ یقین مانیں, میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں, اگر جو باتیں میں نے بھی چند منٹ میں عرض کی ہیں کہ اگنور پالیسی, درگزر والا انداز, معاف کرنے والا انداز, وہ ہوتا رہتا ہے یار. چلو اپنا کام کرو یار, اور بہت ساری چیزیں ہیں, ثواب کماؤ یار, صبر کرو, صبر پر ثواب ملے گا. تو یوں مطلب کہ ٹھیک ہے, دعا کرو اس کے لیے, اللہ اس کا بھلا کرے, یا اللہ اس کا دل بدل دے, اللہ اس کا سوچ بدل دے, اپنے کام میں لگا رہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ جو میں نے چند منٹوں میں آپ کو بیان کیا ہے, اگر اس پر عمل ہو جائے, اور اپنے رب پر توکل کہ اللہ ہے جو بدلنے والا ہے, دلوں کو اللہ بدلتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو وہ قلبوں کو پھیرنے والا ہے. اور کوئی آپ کا موڈ, آپ کا مزاج, آپ کی چیخو پکار, آپ کا کوئی بھی انداز, یہ دلوں کو نہیں پھیرتا. دلوں کو تو صرف رب پھیرے گا. اور بندہ اپنے رب کے حضور عرض کرے کہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے, کرم فرما دے. یہ جو چند منٹوں میں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے, اگر آپ اس سے لے لیتے ہیں, جیسے اس کے بارے میں ایک جواب یہ آتا ہے, یار آپ کون سی, ابھی تھوڑی دیر بعد سلمان بادشاہ یہی کہیں گے, آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, آپ کون سی باتیں کر رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی تو کرنے والے کو سارے, ایسا تھوڑی کہ معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ باتیں کہ قرآن میں, حدیث میں, بزرگوں کی سیرت میں یہ باتیں ایگزسٹ ہیں یا نہیں ہیں. امام اعظم علیہ رحمہ کسی نے تھپڑ ماری تو آپ نے اس کو فرمایا نہیں فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت کے دن کو مقام دی تو تجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا, یا تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اگر کسی کے اوپر کچرا گرا بزرگ کے اوپر, انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا کہ یہ ان کو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا, پھر لوگوں نے کہا یہ کون سا شکر کا مقام ہے, تو فرماتے جو آگ پھینک, جس پر آگ پھینکی جائے, اگر کچرا پھینکنے میں اکتفا کر لیا گیا تو وہ شکر نہ ادا کرے. کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور عرض کی حضور آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں, اور تنہائی اختیار کی ہوئی, آئیں بارش کے لیے دعا کریں. تو کہتے ہیں میں بیٹھا کمرے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. یعنی تم بارش برسنے کی دعا کروا رہے ہو, میں تو شکر کر رہا ہوں کہ آسمان سے آگ نہیں برس رہی. یہ ایسے سیرتوں کے پہلو ہمارے سامنے ہیں, کوئی مطلب کوئی ایسا نہیں. یہاں بھی آس پاس میں بھی تھوڑا آپ نظر دہرائیں گے تو ملیں گے. یہ وہ باتیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اللہ کی رحمت سے نہ آپ کا گھر ٹوٹے گا, نہ کوئی چھوٹے گا, نہ کوئی روٹھے گا اللہ نے چاہا, نہ کوئی طلاق ہوگی, نہ رب نے چاہا تو کوئی خودکشی ہوگی. آپ کو آپ کے رب پر بھروسہ ہے, آپ کا رب ہے جو آپ کے حالات بدلے گا, آپ کا رب ہے جو آپ کے لیے رزق کھولے گا.
تو سب رب کے دستے قدرت کے اندر ہیں. وہی ہے جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے گا. تو اس میں بندہ مارا ماری کرے, لڑائی جھگڑے کرے, مایوس ہو جائے, اداس ہو جائے, پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, بولا آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے, تو آپ کو اسٹریس ہو گیا ہے, تو پھر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کو مائیگرین ہو گیا ہے, تو آپ کو یہ ہو گیا ہے, پھر آپ کو ڈیپلیٹ دے دیں گے, آپ کو یہ دے دیں گے. اور واللہ عالم, میں ایک سے ہی اپنے بات کر رہا ہوں, اس تمام تر چیزوں کے بعد ہی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر آپ کو آنا انہی باتوں کے اوپر ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ کو اس نے بھی تھیراپی کر کے آپ کو لانا وہی ہے. آپ درگزر سے کام لو, درگزر, کیونکہ کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا میڈیسن علاج نہیں ہے, ان کا علاج خود پیشنٹ ہے. پیشنٹ ہی اس کا علاج کر سکتا ہے, مریض کے ہاتھ میں ہی اس کا علاج ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے. جب تک مریض اپنا علاج نہیں کرے گا, علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر کین ڈو اینی تھنگ, ڈاکٹر کانٹ ڈو اینی تھنگ. اونلی وہ آپ کو ایک میڈیسن دے سکتا ہے جس سے آپ کو ایک ریلیکس فیل ہوگا. وہ میڈیسن کا اثر ہے کہ آپ کو لگے گا مجھے ایک ریلیکس فیل ہوا. وہ اس کے ایک کیمیکل ہے جس نے آپ کو مینٹلی طور پر تھوڑا سا ایزی کر دیا ہے, بٹ وہ آپ کے اس پرابلم کی میڈیسن نہیں ہے. اس پرابلم کی وجہ سے جو چیز آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہوئی ہے, جسے بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے, بخار کسی نہ کسی چیز کا ری ایکشن ہے. تھروٹ انفیکشن ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کو بخار آ جاتا ہے. تو وہ اس انفیکشن کو جس کی وجہ سے بخار آیا ہے اس کو دور کرنے کی میڈیسن دی جاتی ہے. میں رائٹ سر؟ جی یہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ میری بات کا آپ یقین کریں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میرے ساتھ 3 ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر زیرک ہے, ڈاکٹر کامران ہے, اور ڈاکٹر سلمان ہے. میں کو ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میں نے ان ڈاکٹروں کے ساتھ رہ گئے, جیسے علماء کے ساتھ, مفتیان کرام کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو علم اور اس طرح کی چیزیں اور مسائل کچھ نہ کچھ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اس طرح میں ان ڈاکٹروں کے ساتھ وقت گزارا ہے, میں نے ان کی باتیں سنی, اور ایک زمانے سے میں پروگرام کر ہی رہا ہوں. تو میں اپنی تمام تر دیکھنے سننے والی جو فیملیز ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹریس, اداسی, ڈپریشن, یہ پریشر, اس کا علاج صرف اور صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اونلی ان یور ہینڈ. اور آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ یہ جو میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی چند باتیں بیان کی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے صحیح طور پر ریئلٹی کے ساتھ اپنے رب کے سپرد کر دیں. ماشاءاللہ, اپنے رب کے سپرد کریں, پھر تقوی اختیار کریں, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ نکال دیتا ہے, اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں جاتا. ایسا واویلا کر کے لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا طلاق دینے سے آپ کا رزق کھل جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ صلہ رحمی کریں گے تو رزق کھلے گا, اور اگر قطع تعلق کرو گے اور لوگوں کا دل دکھاؤ گے تو رزق بند ہونے کا اندیش ہے. اسی بات. نمازیں پڑھو گے تو رزق کھلے گا, نمازیں نہ پڑھنے والوں کے رزق تنگ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے, یہ آپ اس کو راضی کرو, وہ آپ پر اپنا رزق کو شادہ فرما دے گا. صحیح. تو میری یہ درخواست ہے آپ سے, اگر میں نے جو کچھ اس وقت, چونکہ میں میڈیکل کی دنیا میں بھی میں نے بلا اجازت ان کے پاؤں ڈال دیے, تو میں چاہوں گا کہ یا تو دھکا مار کے باہر نکال دو, یا پھر اسٹیم لگا دینا تاکہ یوں غلطی نہ ہو. ڈاکٹر زیرک وہاں سے UK سے